سورہ بقرہ آیت نمبر 172 ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا احسان مانو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کو پوجتے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ آیت مبارکہ میں طیبات ارشاد ہوا، طیب سے طیبات بنا ہے، جس کے معنی ہے عمدگی، پاکیزگی، وہ شے جس کو حواس اور دل چاہے۔ شرع میں وہ کھانا طیب ہے جس کا کھانا جائز ہے، وہ انسان طیب ہے جو جہل سے، فسق سے، کبھی اعمال کی نجاستوں سے پاک ہو، اور علم، ایمان، محسن اعمال کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو۔ پھر آیت مبارکہ میں رزقناکم ارشاد ہوا، رزقناکم رزق سے بنا ہے، اور رزق کا معنی ہے باقی رہنے والا عطیہ، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ کبھی نصیب اور حصہ کو بھی رزق کہتے ہیں۔ ہر غذا جو پیٹ میں پہنچتی ہے اور اس سے بھوک مٹانا ممکن ہو، رزق کہلاتی ہے۔ رزق کا اطلاق غذا، مال، علم، جاہ، سلطنت، نعمت، زمین کی پیداوار وغیرہ پر بھی ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ میں سمجھایا گیا کہ ہمارے عطیات میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال پاکیزہ بھی ہوں، اور جو چیزیں حلال پاکیزہ نہیں انہیں استعمال میں نہ لاؤ۔ غذاؤں کا حال کیا ہے؟ غذاؤں کی اقسام کیا ہیں کہ بعض غذائیں حلال ہیں، بعض اس میں حرام ہیں، اور بعض مکروہ ہیں۔ پھر کھانے کی صورتیں کیا ہیں؟ کھانا کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب، کبھی مستحب، کبھی مکروہ اور کبھی حرام۔ اتنا کھانا کہ جان بچ جائے فرض ہے۔ مستحب کی صورت کیا ہے؟ مہمان کی خاطر یا عبادت میں تقویت حاصل کرنے کے لیے کھانا مستحب ہے۔ ایسے ہی روزہ، نوافل اور تعلیم دین کے لیے مقوی غذائیں کھانا، طاقتور غذائیں کھانا مستحب ہے۔ مکروہ کی صورت کیا ہے کہ پیٹ سے زیادہ کھانا مکروہ ہے، اور حرام کی صورت یہ ہے کہ حرام غذاؤں کا کھانا حرام ہے۔ کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تہائی پیٹ غذا سے بھرے، تہائی پانی سے بھرے، اور تہائی پیٹ سانس کے لیے خالی رکھے۔ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو اعتدال میں رکھے، میانہ روی اختیار کرے، نہ تو لذیذ نعمتوں سے مکمل اجتناب کرے، نہ تمام نعمتوں سے پیٹ بھر لے،
بلکہ نعمتوں کا بعض حصہ استعمال کرے۔ اسی طرح ممنوع اشیاء استعمال کرنے والا گناہ گار ہے۔ آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ طیب پاکیزہ حلال ہیں، لہذا ممنوع جن سے منع کیا گیا، پرہیز کا کہا گیا، ان سے جو ہے بچا جائے۔ اگر کوئی استعمال کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی لیے کہ عطیات الہی میں حلال کھانے کا حکم دیا گیا۔ رب کی نعمتوں کا شکر واجب ہے، یہ بھی آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ ارشاد ہوا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا احسان مانو۔ رزاق کے حقیقی رب تعالیٰ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ رزاق کے حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، خواہ وہ کسی ذریعہ سے رزق دے، کبھی تجارت سے، کبھی ملازمت سے، یہ سب اس کی عطا کے ذریعے ہیں، لہذا حقیقی شکر اللہ ہی کا ادا کیا جائے۔ البتہ ظاہری شکر جو ہے وہ مخلوق کا بھی ادا کرنا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ابواب البر والصلہ، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ایسی حدیث مبارکہ جو ہے مروی ہے۔ سرکار کریم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے من لم یشکر الناس، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لہذا اپنے محسنوں کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے۔ اسی طرح اساتذہ، والدین، مرشدان طریقت کا بھی شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔